اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اے لیول کا ٹیکسٹ کا کام کریں گے، اس میں ہم نظم کریں گے جوش ملی آبادی صاحب کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بچوں ہے حسن اور مزدوری، یہی اس کا نام ہے۔ تو اوپر میں لکھ دیتی ہوں دوبارہ نام۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی نظم ہے جوش ملی آبادی صاحب کی، تو آئیے شروع کریں۔ ایک دوشیزہ سڑک پر دھوپ میں ہے بے قرار۔ اچھا بچوں، نظم میں کافی چیزیں جو ہے نا، کیونکہ یہ کافی پہلے کے شاعر ہیں تو انہوں نے فارسی الفاظ بہت زیادہ استعمال کیے ہیں اور عربی بھی کیے ہیں، تو کچھ جو ہے مصرے وہ بہت سادہ ہوں گے، لیکن اس نظم میں کچھ جو ہیں وہ ان میں فارسی کے کافی الفاظ ہوں گے، تو ویسے ویسے میں آپ کو معنی بتاتی جاؤں گی۔ کچھ بالکل آپ کا عام فہم ہوں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کی کیا معنی ہے۔ ایک دوشیزہ خوبصورت نوعمر لڑکی، دوشیزہ خوبصورت لڑکی، حسین لڑکی بھی لکھ سکتے ہیں، حسین نو جمیل، جمیل جمال سے خوبصورت لڑکی۔ ایک دوشیزہ سڑک پر دھوپ میں ہے بے قرار، چوڑیاں بجتی ہیں کنکر کوٹنے میں بار بار۔ وہ کیا روڑی کوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو سڑک کے لیے سڑک بن رہی ہے اور سڑک کے اوپر جو روڑی بچھائی جانی ہے وہ ان کو کوٹ رہی ہے، تو کنکر کوٹنے میں بار بار۔ چوڑیوں کے ساز میں یہ سوز ہے کیسا بھرا، یا ساز خوشی کی آواز جو نغمے میں استعمال ہوتی ہے، اور سوز غم کی آواز۔ ساز نغمے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نغمے کے لیے، اور سوز درد کے لیے، ٹھیک ہے۔ چوڑیوں کے ساز میں یہ سوز ہے کیسا بھرا، یعنی چوڑیوں کے نغمے میں یہ کیسا درد بھرا ہوا ہے۔ آنکھ میں آنسو بنی جاتی ہے جس کی ہر صدا، کہ اس کی آواز، جو اس کی چوڑیوں کی آواز سے ایک درد نکلتا ہے، تو اس کی آنکھیں جو ہیں اس مشقت سے، جب بھی وہ ہتھوڑی مارتی ہے اور وہ کوٹنے میں جو آواز آتی ہے، صدا، آواز، تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بن رہی ہے، وہ ساز جو ہے آنکھوں میں آنسو بن بن کر بہہ رہا ہے۔ گرد ہے رخسار پر زلفیں اٹی ہیں خاک میں، نازکی بل کھا رہی ہے دیدہ غمناک میں۔ گرد و غبار مٹی، گرد ہے رخسار پر، یعنی رخسار گال پر، رخ چہرے کو کہتے ہیں، اور سار جیسے کوہ سار، سار کے معنی ہے نمایاں ہونا، تو کوہ سار یعنی پہاڑ کو نمایاں کرتی ہے جو اس کی اونچائی۔ گرد ہے رخسار پر زلفیں اٹی، اٹی ہوئی، بالکل زلفیں نیچے چھپ گئی ہیں، اٹی ہیں خاک میں، نازکی بل کھا رہی ہے دیدہ غمناک میں، یعنی اس کی جو نزاکت ہے وہ اس کے غمناک آنکھیں جو ہیں، دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ، غمناک غم سے بھری، غم سے بھری آنکھوں سے اس کے ناز کی نمایاں ہو رہی ہے۔ ہو رہا ہے جذب مہر خون چکا کے روبرو، کنکروں کی نبض میں اٹھتی جوانی کا لہو۔ ہو رہا ہے جذب مہر خون چکا کے روبرو، جو سورج ہے وہ خون میں ڈوب گیا ہے اس کے چہرے کے سامنے، اور اس کی جو نبض ہے، اس کی جو رگ جو چل رہی ہے کلائی کی، وہ اس میں جو خون چل رہا ہے وہ کس کام آ رہا ہے، کنکروں کے ساتھ، کنکروں کو کوٹنے میں اس کی جوانی کا لہو جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکی جو ہے وہ پتھر کوٹ رہی ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ مہر سورج کو کہتے ہیں، مہر خون چکا، خون میں ڈوبا ہوا، روبرو اس لڑکی کے سامنے، روبرو کے رو کے معنی ہوتے چہرہ، اور برو آمنے سامنے، یعنی آمنے سامنے جو ہے سورج کے، سورج بھی جو ہے ہو رہا ہے جذب میرے خون چکا کے روبرو، سورج جو اس کو ویسے تو وہ اورنج کلر کا ہوتا ہے لیکن وہ سرخ ہو گیا ہے، اور جذب ہو رہا ہے اس کی گرمی سے، حرارت سے، جو اس کی نبض میں خون چل رہا ہے وہ بھی کنکروں کو کوٹنے میں صرف ہو رہا ہے جذب میرے خون چکا کے روبرو، یعنی سورج دیکھتے سورج کے سامنے جو ہے وہ لڑکی کنکر کوٹ رہی ہے، اور جوانی کا لہو جو ہے وہ کنکر کوٹنے میں صرف ہو رہا ہے۔ دھوپ میں لہرا رہی ہے کاکل عنبر سرشت، عنبر خوشبو کو کہتے ہیں، سرشت کاکل وہ زلفیں ہوتی ہیں لمبی لٹکی ہوئی جو خوشبو سے، جن کی فطرت میں خوشبو بھری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو ہیں وہ دھوپ میں لہرا رہی ہیں، وہ لمبی زلفیں جو ہیں
जिनके अंदर खुशबू कुदरती तौर पर भरी हुई है। काकुल लंबी जुल्फ़ें, लंबी जुल्फ़ें या बाल लटके हुए जो आगे को होते हैं। अंबर सरिश्त जिनकी फितरत में खुशबू हो, फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर खुशबूदार, खुशबूदार। अंबर एक खुशबू का नाम है। आपने अंबर नाम सुना होगा। हाँ, मैं आपको वो बताऊंगी नहीं कि ये कहाँ पर यूज़ हुआ है, तो फिर आप उधर चले जाएंगे। हो रहा है कम सिनी का लोच जुज़्वे संगो खिश्त, धूप में लहरा रही है काकुल अंबर सरिश्त, यानी कि उसकी खुशबू से फितरी तौर पर खुशबूदार जुल्फ़ें जो हैं वो धूप में लहरा रही हैं। और हो रहा है कम सिनी का लोच जुज़्वे संगो खिश्त, और कम सिनी में जो एक नरमी और नज़ाकत होती है, कम उम्री, कम सिनी, कम उम्री, उमरी में हड्डियों में एक लोच होता है, एक ढीलापन होता है। जब जवान हो जाता है, भर जाता है इंसान, तो उसमें एक सख्ती आ जाती है, लेकिन कम सिनी में हड्डियों में एक नरमी होती है। तो वो नरमी किस में क्या कर रही है वो नरमी? वो सख्त हो रही है पत्थरों और ईंटों को कूटने में। वो नरमी पत्थरों और ईंटों, संग पत्थर, खिश्त ईंट, ईंट और पत्थर को कूटने में सर्फ हो रही है। वो कमसिनी का लोच जो है, लोच नरमी। पी रही हैं सुर्ख किरणें मेहर आतिशबार की, नरगसी आंखों का रस मैं चंपेई रुखसार की। पी रही हैं सुर्ख किरणें मेहर आतिशबार की, यानी आज सूरज की मेहर, सूरज जैसे आतिशबार आग बरसाता हुआ, आग बरसाती हुई सूरज की जो किरणें हैं वो क्या पी रही हैं? नरगसी आंखों का, खूबसूरत आंखों का रस। यानी ज़ाहिर है आंखों में प्यास और गर्मी और इतना गर्दो गुबार में उन आंखों की क्या हालत होगी। ऊपर सर पर सूरज चमक रहा है। मैं चंपेई रुखसार की, मैं कहते हैं शराब को, तो चंपेई रुखसार जो है वो है चंपा। चंपा बच्चों फूल है, आपने उसके अंदर देखा होगा। बाहर से वो उसकी पत्तियां सफ़ेद होती हैं और अंदर उसके गोल्डन होता है, अंदर उसके जरदाने होते हैं, या अंदर से वो गोल्ड होता है, सुनहरी रंग होता है उसका। चंपई रुखसार सुनहरी रंग के, सुनहरी रंग के गाल, यानी धूप की शिद्दत से वो पहले सुर्ख हुए और फिर वो सोने के रंग के हो गए हैं। तो ये जो सूरज की किरणें आग बरसा रही हैं, वो सारी नरगिसी आंखों का रस और रुखसारों की मैं जो है, यानी नरमी जो है रुखसारों पर जो खून है, उसको वो पी रही हैं, यानी वो ख़त्म कर रही हैं उसकी खूबसूरती को। सूरज की आग बरसाती किरणें जो हैं उसकी आंखों और उसके रुखसारों की खूबसूरती को ख़त्म कर रही हैं। पी रही हैं सुर्ख किरणें मेहर आतिशबार की, मेहर आतिशबार की, नरगिसी आंखों का रस मैं चंपई रुखसार की, चंपई चंपा के फूल के जैसे रुखसार। गम के बादल खातिरे नाजुक पर हैं छाए हुए, गम के बादल खातिरे नाजुक पे हैं छाए हुए, यानी वो ज़ाहिर है गमज़दा है कि मुशक्क़त कौन चाहता है इतनी सख्त मेहनत की मशक्क़त करे। यानी सूरज चमक रहा है और नीचे वो पत्थर कूट रही है और नर्म व नाज़ुक वो लड़की है, तो वो क्या उसकी खातिरे नाज़ुक, यानी उसकी नाज़ुक तबीयत है। खातिरे नाज़ुक, नाज़ुक तबीयत, नाज़ुक मिज़ाज। बुनियादी तौर पर तो लड़की जो है नौउम्र वो नाज़ुक मिज़ाज होती है, और उसकी ये खूबसूरती भी है। ऊपर देखें आप, तो वो सारी मट्टी में अटी हुई है, और जो सूरज है उसकी जो किरणें हैं वो आग बरसा रही हैं और उसकी वो सारा हुस्न को ख़त्म कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस मिजाज पर वो गिरां गुजर रही है, जो ये गम है, गम के बादल, गम भी है, ज़ाहिर है गुर्बत सबसे बड़ा गम है, और मेहनत उसके ऊपर, इस तरह की मेहनत। आरज़ रंगी हैं या दो फूल यानी जो रुखसार चंपेई थे उसके, वो ऐसे हो गए जैसे दो फूल मुरझाए हुए। ऊपर आपने देखा है कि सूरज की किरणें उसका रस चूस रही हैं, तो फिर वो कैसे हो गए रुखसार आरज़, रुखसार, रुखसार, गाल, चेहरा, ये वाली जगह। आरज़ रंगी हैं या दो फूल मुरझाए हुए, तो आखिर इतनी आग बरसी है कि वो फूल, दो फूल मुरझाए हुए लग रहे हैं दोनों तरफ। चीथड़ों में दीदनी है रुए गमगीन शबाब, अबर के आवारा टुकड़ों में हो जैसे माहताब। चीथड़ों में देख सकते हैं आप कि चेहरा उसका गमज़दा, जवान गमज़दा, नौउम्र शबाब, जब नौउम्र जवान होता है, नौउम्री जवानी,
غمگین، غمزدہ، غمزدہ، غمزدہ غمگین جوانی کے چہرے پر جو چیتڑے لٹک رہے ہیں، چیتڑے پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے جو ہیں اس کی نو عمر موجود ہے، اس پر دیکھیں کیسے لٹک رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جیسے بادلوں کے ٹکڑے، بادلوں کے کٹے پھٹے ٹکڑے جو ہیں وہ چاند کے گرد پھر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو جنہوں نے چاند کو گھیرا ہو، ایسے ہیں اس کے وجود پر پھٹے ہوئے کپڑے، اس کے نو عمر بدن کے اوپر، جیسے چاند کے اوپر بادلوں کے آوارہ ٹکڑے، یعنی کہ وہ تیرتے ہوئے ٹکڑوں کو آوارہ ٹکڑے کہہ رہے ہیں، کہ وہ ہوا سے بادل کے ٹکڑے ادھر ادھر جاتے ہیں نا، تو ان کو آوارہ اس لیے کہا۔ اف یہ ناداری میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں، اے افلاس کے مارے ہوئے ہندوستان۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ جو خوبصورت لڑکی ہے، وہ خوبصورت لڑکی ہندوستان ہے، غلامی میں جکڑا ہوا ہندوستان، ٹھیک ہے؟ غلامی میں جکڑا ہوا یعنی پہلے ہمارا رہن سہن کچھ اور تھا، پھر کچھ لوگ آ گئے ہمارے اوپر قابض ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں اس طرح جیو، تو اپنے ہی گھر میں کچھ اور طریقے سے جینا، اور پھر سال ہا سال جیتے ہی جانا اس بندش میں، تو پھر ان گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ آپ ہندوستان کا غربت، انہوں نے سب کو غربت میں مبتلا کر دیا، یعنی جتنا پیسہ اور جتنا مال و زر تھا وہ لوٹ کر وہ لے جاتے تھے، اور ہندوستان کو غربت میں مبتلا کر دیا۔ افلاس، غربت، اف یہ ناداری، ناداری کچھ کر نہ سکنا، غربت، میرے سینے سے اٹھتا ہے دھواں، یعنی اس ناداری کو دیکھ کر ہندوستان کی اس حالت کو، جیسے کہ اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ہندوستان کو، اور دلی 1000 سال سے بھی اوپر صدر مقام رہا ہے، دارالخلافہ رہا ہے ہندوستان کا، تو اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے ہندوستان کو، تو جو بھی باہر سے آتا ہے اس کو لوٹتا ہے، جو بھی باہر سے آتا ہے، آخر انگریز آئے تو انہوں نے پھر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دی، اور پھر ہر ایک کو علاقے کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، تو سب جگہ پر غربت چھا گئی۔ اب مار کر آپ کسی کو، کسی کی ٹانگ توڑ دیں، پھر اس کی ٹانگ کی بینڈیج کریں، پٹیاں باندھیں، اس کو علاج کے لیے دوائی دیں، تو اس کے بستر نرم بچھا دیں، تو پہلے آپ نے اس کی ٹانگ توڑ دی ہے، تو اب آپ جو بھی، تو جب ٹیپو سلطان کا وہ انہوں نے جیسے میسور اسٹیٹ کو فتح کیا، تو پھر انہوں نے جہاں جو جلائے تھے گاؤں، وہاں پر وہ دواخانے قائم کیے، اور وہاں پر کہا کہ وہاں سے آ کر دوائی لو، وہاں سے علاج کرواؤ، ہم مرہم پٹی کرتے ہیں آپ کی، تو وہ جو آپ ظاہر ہے کوئی کہیں کیسا بھی ہو غریب، وہ نہیں چاہتا کہ وہ دشمن سے مرہم پٹی کروائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں، وہ اسی حالت میں رہنا چاہتے تھے کہ یہ آخر کبھی نہ کبھی چلے جائیں گے، تو یہ یقین تو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے، تو اس وقت کی غلامی کے ہندوستان کی بات ہو رہی ہے۔ حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے، دستے نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے، یہ یعنی پورے جتنے بھی قابل ترین لوگ ہیں ان کو کم ترین کام دیے گئے تھے۔ آپ لباس دیکھ لیں، کتوں کے نام ٹیپو رکھے گئے تھے، تو آپ لباس دیکھ لیں کہ آپ جو بیروں کے جو لباس ہوتے ہیں، خانسامہ کا جو لباس ہوتا ہے، تو وہ لباس تھا جو بادشاہ پہنتے تھے، تو اتنی تضحیک کی گئی۔ حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے، یعنی قابل ترین لوگوں کو نکمے ترین کاموں پر لگا دیا گیا، دستے نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ فکر سے جھک جائے وہ گردن تو اے لیل و نہار، جس میں ہونا چاہیے پھولوں کا ایک ہلکا سا ہار، یعنی سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو لعنت ہے ایسے دن اور رات پر، ایسی زندگی گزارنے پر۔ توف کے معنی ہے لعنت۔ لیل و نہار، لیل رات کو کہتے ہیں اور نہار دن کو کہتے ہیں، یہ رات دن جو ہمارے جو اس فکر میں جھک گئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے ان کے سامنے، کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا، پنکھا جلنے والے کو اونگ آ گئی تو اس کو ختم کر دیا، جس میں ہونا چاہیے، یعنی یہ تو ان کی تو اتنی نازک طبیعت تھی، ہر گھر میں چمپا اور چنبیلی کے پھول ہوتے تھے،
اور بہت ہی ہر چھوٹا بڑا گھر، امیر غریب کا رہن سہن ایک جیسا تھا، یعنی پھولوں کو پسند کرنا، خوشبوئیں اپنے طرز کی۔ لیکن ایک اور کلچر آ کر ان پر حاوی ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو گردن غلامی میں جھک گئی ہے، اس میں تو ایک پھولوں کا ہلکا سا ہار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ گرم علاقہ ہے، تو یہاں پر پھولوں کا ہلکا سا ہار پہنتے ہیں۔ آسماں جانے طرب کو وقف رنجوری کرے، صنف نازک بھوک سے تنگ آ کے مزدوری کرے۔ یعنی آسمان کی گردش، یعنی آسمان کو کہا جاتا ہے کہ آسمان گردش کرتا ہے، تو حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات اچھے ہو جاتے ہیں اور کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آسمان کی گردش کی وجہ سے جانے طرف، جو وہ جان جو دل کو خوشی دے، تو اس جان کو کر دیا گیا ہے غم کے وقف کر دیا گیا ہے، غم کو سونپ دیا گیا ہے، یعنی اس کو اب غم ہی دی ملیں گے، وقف رنجوری کر دیے گئے، غم دے دیے گئے ہیں۔ یعنی ہندوستان کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ آسمان اب اس جانے طرف کو، یعنی اس خوشی کے جان کو اب غم ہی غم دے گا۔ صنف نازک بھوک سے تنگ آ کے مزدوری کرے، یعنی خواتین پردے والی بیویاں جو تھیں، وہ گھر میں سوئی سلائی سے، لیکن کہیں بھی کوئی نوکری نہیں رہ گئی، کوئی کپڑے آرائش والے پہننے والے نہیں رہ گئے، تو وہ کام کیسے بکے گا؟ تو لوگ ہار کے تھک کے، جو سڑکیں بن رہی تھیں، سڑکوں کے جال بچھ رہے تھے، تو ہر کوئی جو ہے وہ کنکر کوٹنے پر لگ پڑا، تو صنف نازک یعنی نازک عورتیں جو ہیں وہ مزدوری کرنے پہ آ گئیں، جو گھر میں پردے میں بیٹھ کر آرائشی کپڑے اور کڑھائی سلائی کرتی تھی، ان کی مزدوری وہ والی ختم ہو گئی۔ اس جبین پر اور پسینہ ہو جھلکنے کے لیے، جو جبین ناز ہوں افشاں چھڑکنے کے لیے۔ جبین ماتھے کو کہتے ہیں بچوں، پیشانی عربی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبین کو نیچے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہ وہ چھرین کو آپ نہ دیکھیں اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو نہ دیکھیں، تو جبین پیشانی کو کہتے ہیں۔ اور پسینہ اس پہ جھلکنے کے لیے ہے، پیشانی جو ہے پسینے سے شرابور ہے، وہ جبین ناز یعنی وہ نازک ماتھا جو ہو افشاں، افشاں کہتے ہیں سونے کے ذرات کو، بٹے جو افشاں نہیں یہ دلہنیں استعمال کرتی، یہ تو نقلی ذرات لگاتے ہیں نا مانگ میں، تو وہ پہلے سونے کے ذرات ہوتے تھے، افشاں سونے کے ذرات جو مانگ میں بھرے جاتے میں بھرے جائیں، افشاں اس کو کہتے ہیں، یعنی اس پیشانی پر تو افشاں چھڑکنی چاہیے تھی، جو جو پسینے سے شرابور مزدوری کر رہی ہے۔ بھیک میں وہ ہاتھ اٹھے التجا کے واسطے، جن کو قدرت نے بنایا ہو ہنا کے واسطے، یعنی وہ خوبصورت ہاتھ فریاد التجا، فریاد کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، غربت ایسی آ گئی کہ مانگنے پر آ گئے ہیں، جن کو قدرت نے بنایا تھا مہندی، مہندی لگنے والے ہاتھ جو ہیں وہ آج فریاد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، جن پر مہندی کی آرائش ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو تو وہ بھیک مانگ رہے ہیں اور اٹھ گئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے۔ آگے دیکھیے، نازکی سے جو اٹھا سکتی نہ ہو کاجل کا بار، بار کہتے ہیں بوجھ کو، نازک اتنی پلکیں ہوں کہ وہ کاجل کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکیں، ان سبک پلکوں پہ، ان نرم پلکوں پہ بیٹھے راہ کا بوجھل غبار، مٹی پڑ رہی ہے، کتنی گرد غبار اڑتا ہے جب سڑک بن رہی ہوتی ہے، تو اگر آپ نے دیکھی ہے سڑک بنتی اور کام کرتے لوگوں کو دیکھا تو وہاں کتنا گرد و غبار ہوتا ہے، شیشے اوپر کر لیتے ہیں آپ اور وہاں سے چل دیتے ہیں، لیکن جو وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان کی پلکوں پر گرد و غبار سے وہ ان کی پلکیں بوجھل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایسی پلکیں جن پر کاجل بھی جو ہے وہ بوجھل لگتا ہے، یعنی کاجل کیا ہے، آرائش کی چیز ہے، تو جن پلکوں کو اب کاجل بوجھل لگتا تھا وہ اب گرد و غبار سے ہٹی پڑی ہیں۔ کیوں فلک مجبور ہوں آنسو بہانے کے لیے، انکڑیاں ہوں جو دلوں میں ڈوب جانے کے لیے۔ فلک وہی فلک کی گردش کہ آسمان کبھی بہت اچھا ہمارے حالات میں ہو جاتا ہے، روز آسمان کی گردش سے ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ اس طرح ایک طرح کا وہ ہے فلکیاتی علم یا علم نجوم، تو اس پر زیادہ تر یقین نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ قومیں جب اپنے اقدار کو چھوڑ دیتی ہیں تو وہ پھر غلام بن جاتی ہیں،
تو آسمان پر ایسے ہی الزام لگایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلک کی گردش کی وجہ سے آنسو بہانے پر مجبور ہو گئی ہیں وہ آنکھیں جو تھیں دلوں میں ڈوب جانے کے لیے، یعنی دل ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے، دل میں اتنی خوبصورت آنکھیں تھیں کہ دل ڈوب جاتے تھے ان میں، کہ آپ کو وہ بہت زیادہ پسند آ جاتی تھیں انکڑیاں آنکھیں، جن کو دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں۔ مفلسی چھانٹے اسے قہر و غضب کے واسطے، یعنی غربت، مفلسی غربت، چھانٹے کھینچے، مفلسی کھینچ رہی ہے کہ کما کے لاؤ، کما کے لاؤ، کما کے لاؤ، تو قہر و غضب غربت کا اتنا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس انسان کو پیٹ بھرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر کے لوگوں کی روزی روٹی چلانے کا مسئلہ درپیش ہے، جس کا مکھڑا ہو شبستان طرب کے واسطے، جو گھر کی آرائش کا گھر کے اندر والے حصے میں جس کا چہرہ گھر کی زینت ہو، ٹھیک ہے، جس کا مکھڑا ہو شبستان طرب کے واسطے، شبستان طرب خوشی، طرب کے معنی ہے خوشی، شبستان گھر کا اندرونی حصے کی خوشی، یعنی وہ گھر میں کے اندر پردہ دار خواتین جو ہوتی ہیں۔ فرط خشکی سے وہ لب ترسے تکلم کے لیے، جن کو قدرت نے تراشا ہو تبسم کے لیے۔ فرط زیادتی، زیادہ ہونا، کثرت ہونا، تو خشکی لبوں پر جب خشکی جم جاتی ہے، پانی بہت دیر تک نہ پیا ہو، تو جو لب خشک ہو جاتے ہیں وہ بات کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی بات سننے والا نہیں، اس کی فریاد کوئی سننے والا نہیں، اوپر ہے کہ وہ فریاد کر رہے ہیں، یہاں پر التجا کر رہے ہیں، لیکن اب ان میں اتنی سخت بھی نہیں رہی، خشک ہو چکے لب۔ تکلم کلام کرنا، بات کرنا، بات چیت کرنا، کلام کرنا، بات چیت کرنا، تو وہ خشکی سے بالکل خشک ہو چکے ہیں اور وہ بات کرنے کو ترس رہے ہیں، ان سے بات نہیں ہو رہی۔ وہ لب جو جن کو اللہ نے بنایا تھا کہ وہ مسکرائیں، اتنے نرم و نازک لب جو مسکرائیں بھی تو بہت خوبصورت لگے، وہ خشک ہو چکے ہیں اور وہ بات بھی نہیں کر سک رہے۔ نازنینوں کا یہ عالم مادر ہند آہا، یعنی وہ اپنے وطن کی خواتین کو دیکھ کر، خوبصورت حسین و جمیل خواتین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے یہ عالم، یہ حالت، عالم حالت، مادر ہند، اے میری ماں ہندوستان، یعنی وطن کی مٹی کو انسان اسی خوراک سے کھا کھا کے، اس زمین کی خوراک کھا کھا کے بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مادر کہتا ہے مٹی کو، مادر ہند آہا، آہ افسوس کا کلمہ ہے، کس کے جور ناروا نے کر دیا تجھ کو تباہ، جور ناروا، جور ظلم، جور ظلم، ناروا جو جائز نہ ہو، جائز نہ ہو، یعنی وہ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے ہی سوال کر رہے ہیں کہ اے میری سرزمین مادر ہند، ان خوبصورت عورتوں کا، خواتین کا یہ حال کس کے ظلم و جبر سے یہ تباہ ہو گئے ہیں۔ خون برستا تھا کبھی دن رات تیری خاک پر، خون سونے کی اشرفیوں کو کہتے ہیں، سونے کی اشرفیاں، یعنی سکہ جو تھا سونے کا تھا، سونے کے سکے، ٹھیک ہے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے کوئی لیتا دیتا نہیں تھا، سونے کے سکے دیے جاتے تھے، آپس میں جو خرید و فروخت ہوتی تھی سونے کے سکوں سے ہوتی تھی۔ خون برستا تھا، یعنی چاروں طرف سے سونے کی اشرفیوں کی بارش تھی ہندوستان پر، آپ کو بتایا کہ سونے کی چڑیا اس کو کہا جاتا تھا، تو اس کی معمولی سے معمولی چیزیں بھی جو ہے وہ اتنی قدر و قیمت رکھتی تھیں کہ شاہراہ ریشم دیکھ لیں جو ابھی بھی ہے قائم، تو وہاں سے آتی جاتے تھے سامان جو، تو ہندوستان سے ہو کر گزرتے تھے۔ خون برستا تھا کبھی دن رات تیری خاک پر، سچ بتایا ہند تجھ کو کھا گئی کس کی نظر، یعنی اتنے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا خوبصورت چیز ہے، تو ایسے لگا کہ جیسے کسی کی نظر اس کو لگ گئی ہے، کسی کی نظر کھا گئی ہے۔ باغ تیرا کیوں جہنم کا نمونہ ہو گیا، آہ کیوں تیرا بھرا دربار سونا ہو گیا، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اپنے وطن کو انہوں نے باغ سے تشبیہ دی ہے، اور کہا ہے کہ کس وجہ سے، یعنی جگہ جگہ پر گولہ باری ہو رہی ہے، ہر جگہ پر گولے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ
दिल्ली के किले में भी गोलाबारी की गई। तो वो कह रहे हैं कि तेरा दरबार भी सूना हो गया, बादशाह को कैद कर लिया गया, शहजादों को कत्ल करके सुबह नाश्ते की मेज़ पर पेश किया गया उनके सर को काट कर, तो दरबार सूना हो गया। सर बराहना क्यों है, वो फूलों की चादर क्या हुई। तो वो जो बच गए वो नंगे सर भागे अपनी अपनी घरों से पनाह लेने के लिए। सर बराहना, सर नंगा हो जाना, सर पर कपड़ा ना रहना, बरहना नंगा। नंगे सर मर्द भी नहीं होते थे, आपने देखा ना कितनी कितनी बड़ी पगड़ियां बांधते थे, वो ऑनर और इज्जत की अलामत थी। वो फूलों की चादर क्या हुई, वो कहते हैं कि वो दो दो, आपने देखा होगा पुरानी ख़वातीन को अभी भी वो दो दो तीन तीन दुपट्टे लिए होती हैं। एक वो लाइट दुपट्टा होता है जो अंदर उन्होंने लिया होता है, ऊपर एक बड़ी फुलकारी होती है, उस चादर को कहते हैं। तो वो फूलों की चादर, ए शब तारीख तेरी बज़्म अख्तर क्या हुई, कि अब काली रात छा गई गुलामी की। जो इतने काबिल तरीन लोग थे, तारों की महफिल सजी हुई थी। अख्तर तारे, तारे और बज़्म महफिल, तारों की महफिल, यानी वो जो काबिल तरीन लोग थे, एक ऐसी अंधेरी रात छाई कि वो कहाँ चले गए हैं, वो शहीद हो गए या गुलाम हो गए। जिसके आगे था कमर का रंग फीका हुआ, ए अरूसे नौ तेरे माथे का टीका क्या हुआ। कह रहे हैं कि चांद, कमर चांद, चांद का रंग भी तेरे सामने फीका पड़ जाता था। ए अरूसे नौ, यानी इतना खूबसूरत था हिंदुस्तान कि उसे अरूसे नौ का जैसे कराची को अरूसुल बिलाद कहा जाता था, अरूसुल बिलाद शहरों की दुल्हन। तो हिंदुस्तान को अरूसे नौ, नई दुल्हन, नौ के मायने है नई, दुल्हन यानी जो ज़ेवरात से सजी हुई होती है। तो कहते हैं कि ए खूबसूरत दुल्हन, नई दुल्हन तेरे माथे का टीका किसने छीन लिया। ए खुदा हिंदुस्तान पे ये नहुसत ताकुजा, ताकुजा कब तक। अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं शायर कि ये नहुसत, ये बदकिस्मती कब तक रहेगी। आखिर इस जन्नत पे दोज़ख की हुकूमत ताकुजा, कि इस जन्नत पर दोज़ख की हुकूमत कब तक रहेगी। हाँ, गर्दन हक पर खराश तहगे बातिल ताबक है, यानी गर्दन हक पर, सच्चाई पर, हक सच, सच, खराश लगाना, चोट लगाना, चोट, तैगे बातिल झूठ की तलवार से, झूठ की तलवार कब तक हक की गर्दन पर चलेगी, तलवार पर कब तक हक की गर्दन पर चलेगी। अहले दिल के वास्ते तौको सलासल ताबिक है, उन्होंने बड़े बड़े कैद खाने बनाए थे जहाँ पर आज़ादी के लिए जो भी उठता था वो उनको कैद कर देते थे। तो कहते हैं कि अहले दिल, यानी जो भी दिल में जज़्बा रखता था वतन के वास्ते, उसको तौक़ कहते हैं, वो लोहे का रिंग जो गर्दन में डाल दिया जाता है। सलासल वो ज़ंजीरें जिनसे हाथ और पाँव बांध दिए जाते हैं, सलासल ज़ंजीरें, तौक़ लोहे का कड़ा जो गर्दन के गिर्द बांधा जाता है गुलामों के, कैदियों के। सरज़मीन रंगो बू पर अक्से गुलशन ताकुजा, यानी रंग और खुशबू, यानी बाग, गुलशन आतिशकदा, यानी भट्टी, भट्टी, तनूर, यानी आग वाली जगह। सरज़मीन रंगो बू पर, यानी इस बाग पर, ये सरज़मीन तो खुशबू और रंग का मरकज़ थी, तो इस पर ये भट्टी किसने आग की खोल दी है। पाक सीता के लिए ज़िंदान ने रावण ताकुजा, यानी सीता तो पाक थी, ये रावण के कैद खाने में कब तक रहेगी। यानी वह वहाँ की इलाकाई जो मिसालें हैं, तलमी हैं, उनको भी शामिल कर रहे हैं। दस्ते नाजुक को रसन से अब छुड़ाना चाहिए, कहते हैं कि अब उठ खड़े होना चाहिए, इनकलाब लाना चाहिए। इस हिंदुस्तान को रसन कहते हैं कैद, दस्ते नाजुक, दस्त कहते हैं हाथ को, इस नाजुक हाथ को, हिंदुस्तान के इस नाजुक हाथ को अब छुड़ाना चाहिए, यानी इनकलाब लाना चाहिए। इस कलाई में तो कंगन जगमगाना चाहिए, यानी अब इसको आज़ादी का परवाना देना चाहिए, हम मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए ताकि हम आज़ाद हो सकें। तो ये बच्चों
ہم نے نظم کی ہے، امید ہے آپ کو تھوڑی بہت مدد ملے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔